انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہے، اور جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض انبیاء دوسرے بعض انبیاء سے افضل ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے بعض صحابہ دیگر بعض صحابہ سے افضل ہیں رضی اللہ عنہم۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں مقام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کر چکا ہوں، ضرورت محسوس ہوئی تو پھر بھی کریں گے، تفصیل سے میں نے اس پر بات کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سب سے افضل ترین صحابہ وہ خلفائے راشدین ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آج جو ہماری گفتگو ہے یہ 3 دن انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ہمارا سبق چلے گا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ہماری اس گفتگو اور ہمارے سبق کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوں گے۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی خدمات مبارکہ۔ نمبر 2، آپ کی ذات مبارکہ پر اعتراضات جو کیے گئے ہیں، ان تمام اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ العزیز میں جس حد تک ممکن ہوا کوشش کروں گا کہ دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد اور میری نسلوں کو، اور آپ تمام حضرات کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کی نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دن بھی کم ہیں اور وقت بھی کم ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ گفتگو جامع ہو اور مختصر ہو، بہت لمبی میں گفتگو نہ کروں۔ ولادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس کے 6 سال بعد۔ چنانچہ امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھتے ہیں ولد بعد الفیل ب6 سنین علی الصحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کا نسب، آپ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے پر جا کے آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ امام اسماعیل بن محمد بن فضل الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 535 ہجری سیر السلف الصالحین کے اندر یہ بات لکھتے ہیں عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یجتمع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عبد مناف۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا نسب، یعنی آپ کا نسب آپ کی والدہ محترمہ سے، ام عثمان، ان کا نام تھا عروہ بنت قریظ بنت ربیہ، عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نانی یہ تھی ام حکیم بنت عبد المطلب، اور یہ حضرت ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کی بہن ہیں اور جوڑواں بہن ہیں۔ یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کی نانی حضرت ام حکیم یہ آپس میں پھوپھی اور ماموں کے بھائی ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حکیم کے ماموں کے بھائی ہیں، اور ام حکیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ اس رشتے کو دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 430 ہجری معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں ام عثمان عروہ بنت قریظ بن ربیہ، آگے لکھتے ہیں امہا ام حکیم بنت عبد المطلب بن ہاشم وہی البیضاء توأمۃ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، یعنی آپ کی جو ایک نسبت تھی نام کے علاوہ جس کنیت کے ساتھ معروف تھے وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں نا فلاں بندہ ابو کے ساتھ ابو القاسم، ابو محمد، ابو عبداللہ، اس کو جو کنیت کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو عبداللہ اور ایک ابو عمر، لیکن مشہور آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ چنانچہ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں یوکنا ابا عبداللہ و ابا عمر و کنیتان مشہورتان لہو و ابو عمر اشہرہما، اور یہ ان کی کنیت ابو عمر یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، یعنی ایک تو کنیت ہے اور ایک جس خاص لقب سے آپ پہچانے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص اور معروف لقب تھا ذوالنورین، نور نظر، لخت جگر۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ ذوالنورین ان کا لقب ایسا جا جس کے بارے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کا چرچا ذوالنورین کے لقب سے ہوتا تھا۔
चनाचे इमाम अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला अल अस्बहानी रहमहुल्लाह वफ़ात 430 हिजरी मारिफतुस सहाबा में लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नज़ार बिन सबरा कहते हैं अली से पूछा था उस्मान के बारे में, तो उन्होंने फरमाया ज़ा कमरु युदआ फिल मलइल आला ज़न्नूरैन खतनु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बनतैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद ज़ुन्नूरैन आसमानों में नाम से मारूफ थे। और इनको ज़ुन्नूरैन कहने की वजह क्या थी? अली अल जोफ़ी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान को इसलिए ज़ुन्नूरैन कहा जाता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में कोई एक शख्स इनके अलावा ऐसा नहीं जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगर आई हों। यह उस्मान की खसूसियत है, इसलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। चुनाचे इमाम अबू नुईम अल अस्बहानी रहमहुल्लाह वफ़ात 430 हिजरी मारिफतुस सहाबा में लिखते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अबान रहमहुल्लाह क़ाल समिअतुल हुसैन इब्न अली अल जोफ़ी रहमहुल्लाह यक़ूल क़ाल ली अबी या बुनय्या तदरी लमा सुम्मिया उस्मान ज़ुन्नूरैन लिअन्नहु लम यजमा बैन इब्नतै नबिय्यिन मिन लदुन आदम इला क़ियामिस साअ इल्ला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये कितनी बड़ी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त और कितना बड़ा एहतराम और कितना बड़ा मकाम है। ये हमारा उन्वान नहीं, इस पर मुस्तकिल बात की जाएगी और की इन बाद मकामात पे कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहते हैं बतौर दलील किसको पेश करते हैं कि देखो तो उस्मान को ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि निकाह में पैगम्बर की दो बेटियां, जब बेटियां नूर है तो बाप नूर क्यों नहीं? हमने कहा अगर यहाँ नूर का माना यही मुराद है तो फिर अली मुर्तज़ा के निकाह में भी एक बेटी थी फातिमा, उनको ज़ुन्नूर क्यों नहीं कहा जाता? अबुल आस लकीत के निकाह में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब थी, उनको ज़ुन्नूर क्यों नहीं कहा जाता? यहाँ नूर से मुराद नूर नज़र है, नूर नज़र है, वो नूर नहीं जो नूर बशर के मुकाबले में है। और उनको ज़ुन्नूरैन कहने की वजह ये नहीं कि उनके निकाह में दो नूर हैं यानी जो बशर के मुकाबले में है, बल्कि ज़ुन्नूर से मुराद यह है कि नूर नज़र लख्ते जिगर पैगम्बर की दो बेटियां उनके निकाह में हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का हुलिया मुबारक बहुत खूबसूरत था। चुनाचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की खूबसूरती और हुलिया मुबारक को बयान करते हुए इमाम अबुल क़ासिम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल अस्बहानी रहमहुल्लाह वफ़ात 470 हिजरी अल मुस्तखरज मिन कुतुबिन नास के अंदर फरमाते हैं वकान रजुलन लैसा बिल कसीर वला बिल तवील, दरमियाने कद के थे, हसन अल वजह खूबसूरत थे, कसीर अल लहया गनी दाढ़ी थी, असमर अल लौन गंदमी रंग था, अजीम अल करादीस मजबूत जिस्म था, बईद मा बैन अल मनकबैन और आपकी छाती चौड़ी थी। ये मर्दों में हुस्न की अलामत शुमार होती है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शक्ल सूरत में मुशाबे हैं किसके? हज़रत इब्राहीम के। अल्लाहु अकबर। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना नुशब्बि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बि अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम उस्मान को अपने जद्द अमजद इब्राहीम के मुशाबे समझते हैं। चुनांचे इमाम अबुल क़ासिम अब्दुर्रहमान अल अस्बहानी रहमहुल्लाह वफ़ात 470 हिजरी अल मुस्तखरज मिन कुतुबिन नास में फरमाते हैं अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नुशब्बिहु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बि अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इससे बढ़कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे हुलिया और शक्ल में। और ये कौन फरमा रहे हैं? खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से किया तो आपने अपनी बेटी को फरमाया इन्ना बालकी अशबहुन नास बिजद्दिका इब्राहीम व अबीका मुहम्मद, या मेरी बेटी तेरे शोहर ये तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहीम के बहुत मुशाबे हैं, तुम्हारे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबे हैं। चुनांचे इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह वफ़ात 911 हिजरी तारीख़ुल खुलफ़ा अल खलीफतुस सालिस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के अंदर रिवायत नकल फरमाते हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत लम्मा ज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्म कुलसूम क़ाल लहा इन्न बालकी अशबहुन नास बिजद्दिक इब्राहीम व अबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ये बात समझें कि मुमकिन है कोई बंदा ये कह सके कि यह मुशाबत से मुराद अखलाक के अंदर मुशाबत है, सीरत और किरदार में मुशाबत है, ये हुलिया के अंदर मुशाबत नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। अखलाक के अंदर मुशाबती और हुलिया के अंदर भी मुशाबती। चुनांचे अल्लामा शहाबुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इब्न हजर अल हैसमी रहमहुल्लाह वफ़ात 974 जिन्हें अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न व जमाल का तज़किरा करते हुए इसी रिवायत को जिक्र फरमाया है। तो मालूम हुआ कि ये हुस्न व जमाल में मुशाबती सिर्फ अखलाक के अंदर मुशाबत नहीं थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का ख़ानदान से मुराद आपकी बीवियाँ और आपकी औलाद। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यके बाद दीगरे आपने निकाह फरमाए हैं 8, यके बाद दीगरे भैया को आपके निकाह में 4 बीवियाँ रही, मैं आगे इसका तज़किरा करूँगा। तो 8 आपने निकाह फरमाए और आपकी औलाद 9 बेटे और 7 बेटियाँ हुई। इसका तज़किरा इमाम अबुल फरज जमालुद्दीन अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह वफ़ात 597 हिजरी ने
اپنی کتاب تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ کی ایک اہلیہ تھی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کا بیٹا تھا عبداللہ. آپ کی دوسری بیوی ہے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کی اولاد نہیں ہے. نمبر 3 سیدہ فاختہ بنت غزوان رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ الاصغر. آپ کی چوتھی بیوی ہے سیدہ ام عمر بنت جندب الازدیہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے 4 بیٹے ہیں، عمر، خالد، ابان اور عمر، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مریم. نمبر 5 آپ کی بیوی ہے سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ المخزومیہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، ولید اور سعید، اور ایک بیٹی ہے ام سعید. نمبر 6 آپ کی بیوی ہے سیدہ ام البنین بنت عیینہ بنت حسن الفزاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کا ایک بیٹا ہے عبد الملک. نمبر 7 آپ کی بیوی ہے سیدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ الامویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کی 4 بیٹیاں عائشہ، ام ابان، آپ کی 3 بیٹیاں، ان سے عائشہ، ام ابان اور ام عمر. نمبر 8 آپ کی بیوی ہے سیدہ نائلہ بنت فرافصہ الکلبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کی ایک بیٹی ہے مریم، اور ایک ان کی ام ولد تھی، یعنی بیوی نہیں تھی، نام ان کا معلوم نہیں. ان سے آپ کی ایک بیٹی تھی ام البنین. تو گیا آپ کی 8 بیویاں ہیں یک بعد دیگرے، اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں کل 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت نائلہ، رملہ، ام البنین اور فاختہ. چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں ذکر فرماتے ہیں، وقتل رضی اللہ عنہ وعندہ 4 نائلۃ ورملۃ وام البنین وفاختہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کس کردار کے مالک تھے اور کس عمدہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ کا یہ واقعہ اور آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری نے، البدایہ والنہایہ میں. حضرت عثمان فرماتے ہیں، ولا زنیت ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام ولا تغنیت. اللہ اکبر. میں نے زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی، زمانے جاہلیت میں کبھی گندا کام ہے کہ اسلام لانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں، فرمانا ہے زمانے جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کے آنے کے بعد، نہ میں نے کبھی زنا کی ہے، نہ میں نے کبھی چوری کی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی گانا سنا ہے. بلا تمنیت منذ اسلمت، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا کبھی میرے دل میں خواہش بھی نہیں آئی کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں. بلا مسست فرجی بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں. انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے پر میں نے کبھی اس کو نہیں چھوا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ نقل کیا امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ، وفات 430 ہجری، معرفت الصحابہ میں فرماتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں، فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا اسلام ولا قتلت نفسا بغیر نفس، میں نے زمانہ جاہلیت اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہ کبھی زنا کی ہے، نہ کبھی میں نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے.